السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کیمپس ریڈیو اسٹیشن، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام SDGs اسپاٹ لائٹ۔ سامعین کرام، یہ ہم آپ کے لیے ایک نئے پروگرام کا آغاز جو ہے کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم SDGs جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھیں، ان کو تفصیل سے بیان کریں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ سامعین کرام، پاکستان بہت سے مسائل کا سے دو چار ہے، اور یہ ایسے مسائل ہیں جو ہماری ترقی کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، چاہے ہم غربت کی بات کریں، چاہے ہم صنفی عدم مساوات کی بات کریں، چاہے ہم تعلیم کی عدم فراہمی کی بات کریں، یا ہم پانی کی قلت کی بات کریں۔ یہ وہ مسائل ہیں سامعین کرام جو پاکستان کی ترقی میں جو ہے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور دن بدن جو ہے یہ شدت اختیار کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے حل پہ بات کریں تو سامعین کرام، ان کا جو حل ہے وہ وقتی تدابیر سے ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم ترقی کی بات کریں تو یہ ایک جامع اور طویل مدتی ایک کام ہوتا ہے جو آنے والی نسلوں کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے 17 جو ہے ترقیاتی اہداف مہیا کیے گئے ہیں۔ یہ ایک واضح روڈ میپ ہوتا ہے، یا یہ ایک جامع ایک پلان ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کی جو ترقی کے اہداف ہیں اس کو کس طرح سے خوشحال بنانا ہے، اس کے شہریوں کو کس طرح سے سہولتیں فراہم کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک جامع روڈ میپ ہوتا ہے، اور یہ ہر ملک کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کے کچھ گولز ہوتے ہیں۔ اور تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ کون سے ایسے ترقیاتی اہداف ہیں جن سے پاکستان کو ہم ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں سے بہت سے افراد ہیں جو اس کو صرف ایک عالمی ایجنڈا سمجھتے ہیں، صرف اصلاحات کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس کی بہت اہمیت ہے، اور یہ وہ گولز سیٹ کیے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے ممالک کے لیے کہ وہ کس طرح سے جو اپنے شہری ہیں ان کو کس طرح سے ایک اچھا لائف سٹائل دے سکتے ہیں، اچھی سہولیات دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہم سے براہ راست منسلک ہیں۔ تو یہ پروگرام بہت اسپیشل ہونے والا ہے، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود رہیں گی مس فائزہ مریم۔ مس فائزہ مریم کے بارے میں بتاتی چلوں کہ وہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، کامسٹ یونیورسٹی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز کے علاوہ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی سے تعلیم و تدریس کے شعبے سے جو ہے وابستہ رہی ہیں۔ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے تعلیم و تدریس کے شعبے میں، اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ہے وہ ٹیچر بھی ہیں، لیکچر بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں ان کی کیا اہمیت ہے، ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور کرنٹ سچویشن کیا ہے۔ تو آئیے ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ریبا فار ہیونگ می، اور بہت انٹرسٹنگ آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے، موسٹلی چیزیں آپ نے کور کر لی ہیں، اب ہم آگے ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فائزہ، آپ کے وقت کا، اور اتنے اہم موضوع پہ آپ نے پروگرام کے لیے والنٹیئر بھی کیا، اس کا بھی شکریہ۔ یہ بتائیے گا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، یہ تو ایک اصطلاح ہے جو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں جنرل، اور سب لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اصطلاح ہے، اس کی کوئی پریکٹیکل گراؤنڈز میں کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کیا ہے، کس طرح یہ وجود میں آئے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اچھا، سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ گولز جن کو ہم شارٹ فارم میں SDGs کہتے ہیں، اب آگے ہم زیادہ تر بات میں SDGs اس کو کہیں گے۔ SDGs UN کا ایک ادارہ ہے، UNDP، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام۔ انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا 2015 جس میں تمام UN کے ممبر کنٹریز جو ہیں، ممبر اسٹیٹس ہیں، انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ ہم ایک مل کے ایسی دنیا میں ایک ایسا پلانٹ بنائیں گے یا اس کے لیے کام کریں گے جو انسانیت کے لیے جو سیف ہو ہر لحاظ سے، وہ سوشل لحاظ سے ہو، اکنامک لحاظ سے ہو، اور انوائرمنٹل لحاظ سے ہو۔ تو وہاں پہ 2015 میں اس SDG پروگرام پہ عمل درآمد کرنے کی بات کی گئی تھی، اور اس کا گول جو ہے وہ 2030 تک ہے۔ 2030 تک آپ نے کچھ اہداف کو اچیو کرنا ہے، اور وہ ڈفرینٹ اہداف ہیں، ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے ڈیٹیل میں۔ اور یہ ایسا ہے کہ 17 اہداف تو دیے گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے 200 کے قریب ممبر اسٹیٹس ہیں یہاں پہ۔ اب سب کے لیے ایک جیسے مسائل نہیں ہیں، سب کے پاس ریسورسز ایک جیسے نہیں ہیں، سب کی جغرافی ایک جیسی نہیں ہے، تو آپ کے اپنی پرسنل ضرورت کے مطابق آپ ان اہداف کو پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، اور اپنی ضرورت کے مطابق آپ اپنے ملک میں پہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ملک نے 17 اہداف پہ کام کرنا ہے۔ جس چیز کے آپ کے ملک میں ضرورت نہیں ہے، یا وہ آلریڈی پرابلم نہیں ہے، آپ نے اس پہ کام نہیں کرنا۔ سو یو ہیو
فریڈم ٹو چوز، آپ اس کو چوز کر سکتے ہو کہ کون سا گول آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو وہ ہر کنٹری ڈفرینٹلی اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان بہت سے مسائل کا شکار ہے، چاہے ہم اس کو دیکھ لیں کہ اربن پاپولیشن کا مسئلہ ہے جو بے ہنگم شہری پھیلاؤ ہے، یا اس کے علاوہ پانی کی قلت کا مسئلہ ہے. ایسے بہت سارے مسائل موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کی پاکستان کے حوالے سے کیا اہمیت ہے؟ اچھا، پاکستان کے لیے اہمیت ایسے ہے کہ ہم نے 4 ایسے گولز چوز کیے ہیں جن پہ ہم نے کام کرنا ہے. وہ ہے آپ کی جینڈر انیکوالٹی، نو پاورٹی، اور ہم نے ایک اس میں ہیلتھ اور ویل بینگ میں ایک چیز ہم نے چوز کیا ہے، دیٹ از ایریڈیگیشن آف ایڈس، کیونکہ وہ پاکستان میں بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ہے. اور لاسٹ ہے آپ کا جینڈر انیکوالٹی. ٹھیک ہے، یہ 4 آپ کے جو سب ٹاپکس یا سب تھیمز ہیں ان اہداف میں سے، ہم ان میں زیادہ کام کر رہے ہیں. ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی کچھ بھی پرفیکٹلی ظاہر ہے چیزیں نہیں اچیو کی گئی. وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ کیا کیا لمیٹیشنز ہیں، کیا کیا ایسے مسائل ہیں جو ان کو اچیو کرنے میں آ رہے ہیں. لیکن یہ 4 ایسے تعلیم کا ایک معیار بہت پاکستان میں اس پہ بات کی جاتی ہے، اور بہت زیادہ کام بھی ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جن پہ پاکستان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہم اگر سارے گولز کو اگر ہم لسٹ کی فارم میں اگر ہم سننے اور دیکھنے والوں کے سامنے رکھیں گے، یہ وہ کون سے گولز ہیں اسپیسیفکلی جو 17 ترقیاتی اہداف جو اقوام متحدہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا، اس میں ڈفرینٹ 17 گولز ہیں، اور اگر ہم ان پہ 1 بائی 1 بات کی جائے تو صرف ابھی ہم نام لے کے بتا رہے ہیں اور ایک بیسک انٹروڈکشن ہے. سب سے پہلے جیسے غربت کا خاتمہ ہے، اس کی خوراک کی فراہمی کی بات کی جائے، جینڈر انیکوالٹی ہے، آپ کا جو صنفی امتیاز ہے اس پہ کافی چیزیں ہیں، آپ کی تعلیم کا معیار بہتر ہونا چاہیے آپ کے ملک میں، اور اس کے علاوہ صاف پانی اور صفائی کا انتظام ہونا چاہیے تمام ملک کے اندر. افورڈیبل اینڈ کلین انرجی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی انرجی کی دن بہ دن ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایک بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم برڈن ہو گیا آپ کی سوسائٹی پہ انرجی سیکٹر میں، اس کو کم کرنے کے لیے آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا ہے جو کہ آپ کے ماحول کے لیے بھی بہتر ہو، جو کہ ماحول دوست ثابت ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی انڈسٹریز اور ڈیسنٹ ورک ہے، آپ کے اچھے ایسے روزگار کے مواقع ہونے چاہیے جو کہ بہت زیادہ کرائمز کو یا جو انڈیسنٹ چیزیں ان کو ختم کیا جا سکے. جیسے آپ انڈسٹریز میں دیکھتے ہیں آپ کی سوسائٹی میں چائلڈ لیبر ہے، فورسڈ لیبر ہے، سلیوری ہے، اور بہت زیادہ ہیومن ٹریفکنگ ہے. آپ اکثر نیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ حادثات ہو رہے ہیں کہیں پہ کشتی ڈوبنے کے. تو اگر آپ کے اپنے ملک میں ایسے مواقع موجود ہیں تو آپ ان زیادہ کرائمز کو ختم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہیں، ریڈیوس انیکوالٹیز ہیں کہ جتنی بھی آپ کی انیکوالٹیز ہیں سوسائٹیز میں ایگزسٹ کر رہی ہیں. ہم نے پہلے ایک صنفی امتیاز کی بات کی، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی صوبائیت کی بیس پہ ہے، یا آپ کے ریلیجنس، یا آپ کے ایون سوشل کلاس سسٹم کی بیس پہ جو بھی امتیازی سلوک نہ کیا جائے کسی بھی ختم ہونا چاہیے. یس. اور اس کے علاوہ سسٹینیبل سٹیز ہیں، آپ نے سٹیز بڑھانے ہیں، آپ نے گروتھ کرنی ہے، آپ نے ماڈرن انفراسٹرکچر لے کے آنا ہے، لیکن وہ گروتھ ایسی ہونی چاہیے جو پائیدار ہو، جو لانگ لاسٹنگ ہو. ایسا نہیں ہو کہ آپ ترقی تو کر رہے ہیں لیکن اس کے پیرالل بہت زیادہ چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں، نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے. آپ نے ان چیزوں کو بھی خیال رکھنا ہے. صحیح، مطلب ماحول دوست ہونی چاہیے. بیسکلی 3 ایسے سیکٹرز ہیں جن پہ یہ گولز ریلائی کرتے ہیں. ایک آپ کا سوشل سٹرکچر بہتر ہونا چاہیے، آپ کا معاشرتی نظام بہتر ہونا چاہیے. سیکنڈ، آپ کا اکنامک سسٹم بہتر ہونا چاہیے، آپ کے معاشی انتظام سوسائٹی میں کسی بھی ملک کا بہتر ہو. اور تھرڈ ون از انوائرمنٹل، آپ کی ماحول جو ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے. سوسائٹی، اب ایک ایگزامپل آپ لیجئے، آپ ایک گول کو اچیو کر رہے ہیں کہ آپ نے امپلائمنٹس کریٹ کرنی ہے اور آپ انڈسٹریز لگا رہے ہیں. انڈسٹریز بڑھنے کے ساتھ کیا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی گرین بیلٹس کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان انڈسٹریز کا ویسٹ پانی میں جاتا ہے، یا آپ کے ایئر پولوشن ہے وہ کاز کی ہوتی ہے. تو آپ نے ایسے گولز کو اچیو کرنا ہے کہ اس کے جو آؤٹ کم ہیں وہ کہیں دوسری سائڈ پہ نیگیٹو امپیکٹ نہ کریٹ کر رہے ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اوور انڈسٹریلائزیشن سے آپ کے ماحول پہ کتنا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. مطلب سسٹینیبل پلان ہوگا. سسٹینیبل پلان. اور آپ کی یہ 3 جو میجر ایریاز میں نے بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، سوشل، معاشرتی، معاشی اور ماحول، ان تینوں میں سے کسی پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے. سو دس از اے بیلنسڈ اپروچ. آپ کو چیزوں کو بیلنس کے طور پہ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے.
صحیح. اچھا, مزید اور گولز آپ بتانا چاہیں؟ جی, ایک ہے کلائمیٹ ایکشن جو بہت ضروری ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں پاکستان اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. پاکستان گلوبل ایمبیشنز میں 1% سے بھی لیس پارٹیسپیٹ کر رہا ہے جو گلوبل کاربن ایمیشنز ہیں, لیکن ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج سے اور کلائمیٹ ڈیگریڈیشن سے, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن سے افیکٹ ہو رہے ہیں. دین آپ کا جو ایکو سسٹم ہے اس میں صرف انسانی زندگی نہیں ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات بھی شامل ہیں. تو آپ نے سمندری مخلوقات کے بارے میں بھی چیزوں کو دھیان رکھنا ہے, کیونکہ ایک تو وہ اکنامیکلی بہت ہیلپ کرتے ہیں. کسی بھی ملک کے پاس اگر سمندر ہے, ایک ایسی بلو واٹر ہے, تو وہ ان کی اکانومی میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. آج کل ایک نیو فینومینا آ رہا ہے, اس کو بلو اکانومی کہا جاتا ہے. اچھا. جن کنٹریز کے پاس, جن اسٹیٹس کے پاس سمندر ہے تو وہ اپنی اکانومی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی بلیس کیا ہے سمندر سے, تو ہم اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ہم نے اس ایکو سسٹم کو بھی سسٹینیبل بنانا ہے جو سمندر میں ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لائف آن لینڈ. انسانی زندگی کے علاوہ جو آپ کی باقی یہ ہے ورلڈ وائلڈ لائف جو ہے, آپ نے اس کے بھی پروٹیکشن کے لیے خیال کرنا ہے. جو بھی جانور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں, وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں, تو ہم نے ان کی سیکیورٹی کا بھی, ان کے سروائیول اور سسٹینیبلٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. ہم نے بہت زیادہ شکار پر, بہت زیادہ اینیمل سلاٹرنگ یا کلنگ پہ نہیں فوکس کرنا ہے. دین 16 ہے آپ کا پیس, جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس. کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا ہے, تو آپ نے اپنے معاشرے میں ہر لیول پہ, گراس روٹ لیول سے لے کر اپر لیول تک انسٹیٹیوشنس کو جسٹس پہ بنانا ہے. لاسٹ ون ہے آپ کی پارٹنرشپ فار گولز. آپ ڈفرینٹ پارٹنرشپ پہ, کیونکہ انڈیویجولی آپ کچھ نہیں کر سکتے, انڈیویجولی گورنمنٹس کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ نے پارٹنرشپ میں کچھ ایسے آپ نے پلیٹ فارمز کریٹ کرنے ہیں, کچھ ایسے آپ نے انیشیٹیوز لینے ہیں جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, جہاں پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, آپ کسی اور گورنمنٹ سے, جہاں پہ آپ کے کامن گراؤنڈز ہوں ایشوز پہ, آپ وہاں پہ ان سے کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان گولز کو میوچلی اچیو کر سکتے ہیں. صحیح. اس مطلب 17 گولز کمپلیٹ ہو گئی یا مزید ہم نے 17 گولز کمپلیٹ ہو گئی. صحیح. تو یہ 17 گولز تھے, اور میرے خیال سے سننے اور دیکھنے والوں کو اس سے مزید اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ہماری زندگی سے براہ راست منسلک ہیں, ہماری زندگی سے, ہمارے ملک کی ترقی سے براہ راست منسلک ہیں. اور ہمارے پروگرام کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم ان SDGs پر بات کریں, کیونکہ جب ہم بات کریں گے, جب ہم کسی ایشو کو ایڈریس کریں گے, تب بھی ہم اس کے حل پر جا سکیں گے. اور جہاں سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, تو اگر نوجوانوں کو SDGs کے بارے میں ہم اویئر کر پائیں گے, ان کو اس بارے میں آگاہی دے پائیں گے, تبھی وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر پائیں گے. اور مزید ہم اس حوالے سے آگے جا کر بھی گفتگو کریں گے کہ SDGs کا کام یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف حکومتیں اپنا کردار ادا کریں گی, حکومتیں کچھ انیشیٹوز لیں گی, بلکہ انڈیویجول لیول پہ ہر انسان جو ہے ان گولز کو اچیو کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. فائزہ, یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس کی کیا ریلیونس ہے, اور SDGs کو حاصل نہ کر پانا, اس کے اہداف کو حاصل نہ کر پانے میں کیا چیلنجز پاکستان جو ہے وہ فیس کر رہا ہے؟ اچھا, پہلے آپ کا پہلے سوال کا حصہ جو ہے اس کا جواب دیتی ہوں. پاکستان میں جو اگر 4 ہم میجر جو پرابلمز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں, تو وہ ہے آپ کی تعلیمی معیار جو ہے وہ مسلسل ایک طرح سے گراوٹ کا شکار ہے, یہ وہ ہم اپ ٹو دا مارک نہیں کر پائے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پاکستان میں 22 ملین سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. آپ کو سب سے پہلے گراس روٹ لیول پہ ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے. بچوں کے لیے ایسے مواقع, خاندانوں کے لیے ایسے مواقع پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے بچے اسکول ڈراپ آؤٹ نہ کریں اور اسکول میں رہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ جا کے سیناریو دیکھیں تو بہت زیادہ خاندان چاہتے ہیں ان کے بچے تعلیم حاصل کریں, لیکن وہ کر نہیں پاتے کیونکہ ان کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. صحیح. اس کے علاوہ آپ کے کلائمیٹ ایکشن اگین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کوئی ایک چیز بلڈ کرتے ہیں, فار ایگزامپل اب آپ نے کچھ عرصے سے دیکھا ہوگا مانسون سیزن میں کوئی ایک ناردرن ایریا سوات کا کوئی علاقہ ہے اور دریا کے کنارے ایک ریسٹورینٹ بنا ہوا ہے, اور وہ ریسٹورینٹ پچھلے 3 سالوں سے ہر مانسون میں دیکھتی ہوں کہ وہ ریلا آتا ہے, وہ بہا کے لے جاتا ہے. آپ کو کلائمیٹ ایکشن کے لیے یہ کرنا ضروری ہے کہ آپ ہر سال اس کو بہتر سے بہتر بھی ریکنسٹرکٹ کریں گے, لیکن جب تک آپ کلائمیٹ کو اور آپ انوائرمنٹ کو مد نظر نہیں رکھیں گے, آپ انوائرمنٹ کو انویڈ نہیں کریں گے, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو آپ کو اگر ترقی چاہیے تو آپ نے سسٹینیبلٹی لانی ہے اپنے تمام انفراسٹرکچر میں. آپ نے اپنی کنسٹرکشن ایسے کرنی ہے جو کہ کیونکہ پاکستان ایک ایسی دنیا کے خطے میں موجود ہے جو کہ کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے. پاکستان, اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 1% گلوبل ایمیشنز ہیں, لیکن ہم سب سے زیادہ ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں. پھر آپ کو کنسٹرکشن اور انفراسٹرکچر بھی ایک آپ کا ہدف ہے SDGs میں.
آپ نے کنسٹرکشن اس طرح سے کرنی ہے جو کہ سسٹینیبل ہو, نہ کہ لیوشنس اور گلٹری چیزیں نہیں کرنی ہے, اوائڈ کرنا ان کو. اگر آپ کو یاد ہو 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تو بہت زیادہ انٹرنیشنل جیولوجیکل سروے اور جو ایسے ادارے ہیں جو زمینی چیزوں سے واقفیت رکھتے ہیں, ان پہ اسٹڈی کرتے ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے رپورٹس پبلش کی تھی, اور ان میں یہ انسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان نے اگر اس طرح کی کیٹاسٹروفی سے, اس طرح کے المیے سے, انسانی سانحے سے بچنا ہے تو آپ کو اپنے کنسٹرکشن کا جو طریقہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کو ایسے کنسٹرکٹ کرنے اپنے سٹیز, کیونکہ اس ٹائم پہ پورے گاؤں زمین بوس ہو گئے تھے. آپ جب دوبارہ ریکنسٹرکشن کریں گے, پاکستان کی حکومت اور ان سے کہا گیا تھا کہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرتے ہوئے آپ نے ارتھ کو ایک ریزسٹنس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو گورنمنٹ سائڈ پہ بھی اور جو آپ کی پبلک سائڈ ہے, جو آپ کی سٹیزن ہیں, انہوں نے بھی اس بات کو خیال نہیں رکھا. اب پاکستان دوبارہ سے کلائمیٹ کا اور انوائرمنٹ کے بہت زیادہ اس پوائنٹ پہ ہے جہاں پہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. سو آپ کو تمام اپنی انفراسٹرکچر, اپنے تمام آپ کے جتنے بھی پلانز ہیں, جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں, ان کو سسٹینیبل بنانا ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ آپ کا پاورٹی ہے. آپ کے 20% آف جو لوگ ہیں وہ بلو دا پاورٹی لائن ہے کمپلیٹلی, جو نیشنل آپ کی پاورٹی لائن ہے. اس کے علاوہ جو ڈیپریویشن ہے وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارا جو سوشل کلاس سسٹم ہے وہ بہت زیادہ مائنیوٹلی ایک فائن لائن ہے ہر اس کے کلاس کے علاوہ کلاس میں. تو آپ نے اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے, آپ نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے, آپ نے ڈفرینٹ ایسے پروجیکٹس شروع کرنے ہیں جس سے جو انڈر پریولیج کلاس ہے وہ اوپر آ سکے اور وہ اپنے لیے بہتر طور پہ اپنی فیصلے کر سکیں, اپنی اکنامک زندگی کو بہتر کر سکیں. صحیح. اچھا, اس بارے میں بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا لوکل یا نیشنل انیشیٹو آج تک لیا گیا ہے جو ایس ڈی جیز کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کی جو بھی فلاسفی ہے اس کے ساتھ الائن کرتا ہے؟ بالکل ایسے ہیں, موجودہ حکومت میں بھی اور پریویس حکومتوں میں بھی کچھ ایسے انیشیٹوز تھے جو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے احساس پروگرام ہے, اس میں آپ نے فوڈ پاورٹی کا اور ایک جو انیکوالٹی کا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ نے کام کیا. اس کے ذریعے ڈفرینٹ جو انڈر پریولیج کلاس ہیں یا جو فیملیز ہیں ان کو ماہانہ سپورٹ فراہم کی جاتی تھی تاکہ وہ اپنا بریڈ اینڈ بٹر ارن کر سکیں. سیکنڈلی ایک پروگرام ہے, یہ تو آپ کا فوڈ پاورٹی کے لیے اور اس کے لیے تھا. ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ کا ایک پروگرام ہے, جیسے ایک موومنٹ ہے جو کہ یوتھ یا ینگ لوگ چلا رہے ہیں, کلین اینڈ گرین پاکستان موومنٹ, جو کہ کلائمیٹ پہ اور انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. یہ تھرو آؤٹ پاکستان کام کرتے ہیں اور ان کا مین مقصد یہ ہے کہ انہوں نے انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن میں کی اویئرنیس کیسے پروڈیوس کرنی ہے لوگوں میں, تاکہ لوگ اپنے, کیونکہ آپ کو کوئی بھی باہر سے آ کے کوئی بھی ٹیکنالوجی انوائرمنٹ پریزرو نہیں کر سکتی ہے, وہ ان کو سلو ڈاؤن نہیں کر سکتے. دیر از نو سچ ٹیکنالوجی. جو کرنا ہے آپ کے انسانی اعمال کی وجہ سے ہوگا. آپ کس طرح کے ایکشنز لے رہے ہیں. فار ایگزامپل یو کین سے نو ٹو پلاسٹک. آپ ایک پلاسٹک کی جگہ پہ پیپر بیگ استعمال کر سکتے ہیں, پلاسٹک کی جگہ پہ کوئی اور آلٹرنیٹو استعمال کر سکتے ہیں. آپ اوور کنزمپشن سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے رپورٹس میں دیکھا ہو تو بہت زیادہ ایسی جگہوں پہ کہ آپ کے جو فلتھ ہے, ایون جو آپ کے کپڑے ہیں, کلودنگ کا جو ایک فلتھ ہے, وہ بھی بہت ہیوج لینڈ کا حصہ اوکوپائی کرتا ہے. تو وہ آپ نے کنزمپشن کو بیسکلی ان کنٹرول لانا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ایک اور پروگرام ہے کامیاب جوان پروگرام, جو کہ آپ کی اپرچونیٹیز فار امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے. یوتھ لون پروگرامز ہیں, اس میں ایسے یوتھ اپرچونیٹیز ہیں تاکہ وہ انٹرپرینورشپ کی طرف آ سکیں, وہ ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف. اور سب سے بڑی بات, ہمارے ملک میں پاکستانی یوتھ, کیونکہ پاکستان از نمبر 1 ان ہیونگ یوتھ پاپولیشن اراؤنڈ دا ورلڈ. پاکستان کی جو یوتھ کی پاپولیشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو یہ جو آپ کی اتنی زیادہ پاپولیشن ہے, جس کو جو کہ ایک بلیسنگ ہے, آپ نے اس کو برڈن نہیں بنانا ہے. اور اس کو بلیسنگ آپ تب بنا سکتے ہیں جب آپ ان کو امپلائمنٹس کریٹ کر سکیں, اور اس کے لیے مائنڈ سیٹ کا چینج کرنا بہت ضروری ہے. آپ جاب سیکنگ کی بجائے جاب کریشن کی طرف جائیے, کیونکہ جب آپ جاب کریشن کی طرف, انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہیں تو آپ ملٹیپل جابس اور کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ لوگ بزنس کی طرف آئیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونی چاہیے. ریسورسز, اگر کیپٹل کی کمی ہے تو گورنمنٹ کو ایسی اسکیمز لانی چاہیے تاکہ وہ جو ینگ لوگ ہیں جو بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن کیپٹل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے,
وہ آ سکیں. اور اس کے علاوہ ٹریننگ بہت ضروری ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس تو ہمارے پاس بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ادارے ہیں, وہاں سے بہت اچھے بچے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں, انٹرنیشنلی اپنی ایک جگہ بنا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس اسکل اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنس کی بہت کمی ہے. تو ایجوکیشن کے ساتھ اسکلس سکھانے کی طرف بھی فوکس ہونی چاہیے, کیونکہ جو ماڈرن ورلڈ آ رہی ہے وہ اسکل بیسڈ لرننگ کو زیادہ پریفر کرتی ہے اوور کنونشنل طریقہ جو ہے تعلیم کا. بالکل. فائزہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ واقعی اسکل بیس ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ایک اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. وہ ایجوکیشن چاہیے اب نوجوان کو جو ان کو زندگی میں جو ہے وہ ان کی بہتری لائے, یا ان کو امپلائمنٹ جو اپرچونیٹیز ہیں, جو روزگار کے مواقع ہیں, ان سے وہ بھی جو ہے ان کے لیے زیادہ ہو جائے. تو فائزہ مزید اگر ہم اس پر بات کریں, کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں, اگر ہم صحت کی بات کریں, صحت کے جو ہے سیکٹر میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کی ہم نے بھی بات کی کہ ایجوکیشن میں ایسے ریفارمز کی ضرورت ہے جو بچوں کو زیادہ اسکل سیٹ پرووائڈ کریں. اس کے علاوہ کلائمیٹ کی بھی ہم نے بات کی کہ کلائمیٹ جو چینج ہے اس سے پاکستان بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. کاربن ایمیشنز کم ہونے کے باوجود بھی ہم کلائمیٹ چینج کو جو ہے ہم جو ہے اس کے جو اثرات ہیں اس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ بتائے گا کہ ایس ٹی جیز کی جو پالیسی ہے وہ کس طرح سے ان سیکٹرز کو امپروو کر سکتی ہے, اگر ہم اس پر ایک ایک کر کے بات کریں. بالکل, انڈیویجول ایک ایک سیکٹر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ایک ہیلدی نیشن ہی ویلدی نیشن بنتی ہے. جب تک آپ کے پاس صحت نہیں ہے, ہم بہت چھوٹے ہوتے ہوئے سنتے ہیں جان ہے تو جہان ہے اور تندرستی ہزار نعمت ہے, تو دیٹ از ویری رائٹ. آپ کو سب سے پہلے اپنے ملک کے لوگوں کی, شہریوں کی صحت کو انشور کرنا ضروری ہے. اب ہیلتھ سیکٹر میں ہمیں بہت زیادہ ریفارمز یا اصطلاحات کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ پاپولیشن کے حساب سے لمیٹیڈ کیپیسٹی رکھتا ہے. سب سے پہلے اگر ہیلتھ سیکٹر میں دیکھا جائے تو آپ کو جو پبلک سیکٹر ہیلتھ کیئر ہے جو کہ ہر کسی کے ایکسیس میں ہو, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ نے سب سے جو بیسز ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کا, وہ ہوتی ہیں خواتین اور چھوٹے بچے, زچہ اور بچہ. ٹھیک ہے, آپ نے میٹرنل ہیلتھ کی بہت خیال رکھنا ہے. اب آپ اگر دیکھیں اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان میں میل نیوٹریشن کا شکار کروڑوں بچے ہیں, اور وہ میل نیوٹریشن ہوتی ہے بالکل ینگ ایج سے. سیم ایسے اگر خواتین کے شعبے میں دیکھیں, خواتین بھی بہت زیادہ خوراک کی کمی کا شکار رہتی ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی کے کچھ کلچرل ریزنز ایسے ہیں, کچھ آپ کا معاشرے میں ایسی چیزیں پریویل کر رہی ہیں جو کہ خواتین کی نیوٹریشن یا توانائی سے زیادہ مردوں کی توانائی پہ یا ان کی نیوٹریشن پہ فوکس کرتی ہیں. کچھ ایسے اسٹیریوٹائپس اور کلچرل ریزنس ہیں. تو خواتین کو آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے انرجی کی, نیوٹریشن کی. خواتین اور بچوں کی صحت پہ اگر آپ توجہ دے لیتے ہیں اور ان کو صحیح کر لیتے ہیں, تو آپ اوور آل پورے معاشرے کی صحت پہ ایک بہتری دیکھیں گے, بالکل. واضح اس طرح بہتری کہا جاتا ہے دیکھیں نا گے. کہ اچھی مائیں اگر ہوں گی تو معاشرہ خود ہی بہتر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. تو جب آپ ایک چھوٹے بچوں کی بیس, جو آپ کی سوسائٹی کے لوگوں کی جب آپ بیس ٹھیک کر لیں گے, اس کی جو گراس روٹ لیول کی جو اس کی ایک نیوٹریشنل ویلیوز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں, تو وہ ایک اچھا ایڈلٹ بنے گا, وہ ایک اچھا ینگ انسان بنے گا. تو آپ کو سب سے پہلے میٹرنل ہیلتھ اور دین آپ کی جو بچوں کی غذائی ضرورت ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ٹریننگ ہے ڈاکٹرز کی بھی ہے, وہ تو بہت ہماری پوری دنیا میں مشہور ہے, لیکن کچھ ایسے پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے جو کہ پرٹیکولرلی ہیلتھ سیکٹر کے لوگ زیادہ صحیح بتا سکتے ہیں, لیکن ہماری یہ جو ایک ڈیوائڈ ہے پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں, اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک ایکوالٹی ہو. ریگارڈلیس آپ کس کلاس سسٹم سے, کس سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, آپ کو ایک جیسا صحت کا معیار ملنا چاہیے. پھر اگر ہم سیکنڈلی بات کریں ایجوکیشن لیول پہ, وہ ہم نے بات کی کچھ ٹیچرس ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے ایجوکیشن سیکٹر میں تبدیلی لانے کے لیے. اس کے علاوہ اگر دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو جو اسکولنگ ہے نا وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہر سیکٹر میں آلموسٹ کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں. آپ کے اسکولس میں انفراسٹرکچر نہیں ہے پراپرلی, وہاں پہ جو بیسک ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے. ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے ڈیو ٹو بہت زیادہ ریزنز ہیں اس کے بھی. اور ہائر ایجوکیشن میں آپ کے پاس ایسا ہے کہ اسکل بیسڈ پروگرامز نہیں ہیں. ایجوکیشن بیسڈ ڈگریز بہت زیادہ ہیں, اسکل بیسڈ کم ہے. اگر ہیں بھی تو ان میں انرولمنٹس بہت کم ہیں. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے ایک انجینئرنگ پروگرام میں اور ایک بزنس یا کمپیوٹر لرننگ پروگرام میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. تو اسکلز آنے ضروری ہیں, اسکل لرن کرنی ضروری ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کلائمیٹ پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کو فارمرز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کلائمیٹ ایکشن سے کیا ہوتا ہے, آپ کے یا قحط سالی ہوگی ملک میں,
یا آپ کے ہیٹ ویوز آئیں گی یا آپ کے فلڈنگز ہوں گے. آپ کے ہر سال مونسون سیزن میں آپ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا انفراسٹرکچر، لائف اسٹاک، ہیومن لائفز کا، اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ نے اس کو اوور کم بلکہ ابھی کرنے میں کے لیے سن رہی تھی کہ ویٹ پروڈکشن بھی کم ہوئی ہے اس سال. ویٹ پروڈکشن آپ کے اوور آل، آپ ایک ایگریکلچر بیسڈ سوسائٹی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اب آپ کو بیسک فوڈ جو اسٹیپل فوڈ ہے آپ کو وہ بھی آپ کو باہر سے امپورٹ کرنے کی امپورٹ ضرورت کرنا پڑ رہی ہے. بالکل. تو آپ کا یہ جو کلائمیٹ ہے یہ ہر زندگی کے ہر پہلو کی طرف افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو ان تمام چیزوں کی، اور اپنے کسان کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. آپ جب تک اپنے کسان کو ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف، ماڈرن فرٹیلائزرز کے استعمال، یا جو بہتر ایک ایگریکلچر پروسیس ہے، اریگیشن کے پروسیس، ٹائملی ان کو ویدر فور کاسٹ، وہ سب چیزیں جب تک نہیں بتائیں گے. بالکل. ایک سروے بھی میں سن رہی تھی فائزہ، اور اس میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ جو ہمارے کسان ہیں وہ بہت پرانے طریقوں سے بالکل. جو ہے کاشتکاری کرے، جس میں پانی بھی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور وہ پیداوار بھی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے بڑھائی جا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیے آپ کے پاس 4 ایڈڈ یونیورسٹیز ہیں، اور ایشیا کی سب سے بڑی ایڈڈ یونیورسٹی جو بارانی زرعی یونیورسٹی وہ فیصل آباد میں ہے. لیکن پھر بھی آپ ایگریکلچر میں اتنا ہم لیک کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسرچ بہت اچھی پروڈیوس ہو رہی ہے، یونیورسٹیز بھی بہت بہتر پرفارم کر رہی ہیں، لیکن وہ گراس روٹ لیول کے چھوٹے کسان میں، کہیں سرگودا کے چھوٹے کسان، کنیکشن نہیں ہے بیچ میں اکیڈیمیا میں اور پریکٹیکل گراؤنڈ میں، وہ ایک کنیکشن مسنگ ہے. سو اکیڈیمیا کو چاہیے کہ وہ ریچ آؤٹ کرے اس کسان کے پاس جس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو اور ماڈرن جو کنونشنل سے ہٹ کے ماڈرن طریقہ زراعت کی طرف پہنچ سکے. تو ان سب چیزوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر آپ کا ایک جو میجر گول تھا جو پاکستان نے چوز کیا تھا وہ ایک صنفی امتیاز ہے. ابھی بھی پاکستان میں بہت زیادہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ خواتین کی اور بچیوں کی تعلیم کے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں. ان کو ان کے زندگی کے اہم فیصلوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے، جس میں ان کی شادی بھی ہے، جس میں ان کی پراپرٹی میں یا اکنامک رائٹس ہیں. ایون آپ کے ملک میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی خواتین کو نہ دینے کے برابر ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ 4 اہم ترین ایسے گولز ہیں جن میں پاکستان کو بہت زیادہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور صنفی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال سے واقعی، اور اگر ہم اس کو ختم کر پائیں گے تبھی ہم، اگر ہم خواتین کو ورک فورس میں لے آتے ہیں، جب 50% پاپولیشن اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہی ہے ملک کی ترقی میں ورک فورس میں، تو ظاہر اس چیز سے اثر پڑتا ہے. تو میرے خیال سے صنفی امتیاز کو ختم کرنا بھی ہمارا گول ہونا چاہیے. اچھا، ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ نے خواتین کو ورک فورس میں لانے کی بات کی. اب ہمارا جو ملک ہے نا وہ بہت زیادہ کلچرل ڈائیورس ہے. تو بہت زیادہ ایسے فیملیز ہیں، بہت زیادہ ایسے لوگوں کو میں نے خود ذاتی طور پہ جانتی ہوں جو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ جاب نہیں کرتے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ڈاکٹر بنتے ہیں، جو اتنی مشکل پڑھائی کرتے ہیں لیکن وہ جاب یا پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک چیز ہے، اب آپ کسی کے کلچر کو تو مکمل طور پہ ان سے نہیں کر سکتے، الگ کر سکتے، اور یہ آپ کی ایک زندگی کا حصہ بھی ہے. اور ہر معاشرے کو جب تک آپ اپنی روٹس سے جڑے رہتے ہیں آپ اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہیں. لیکن اب ہم اویئرنیس ہی کریٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اویئرنیس سے ایک آہستہ آہستہ جو چینج آئے گا، میرے خیال سے وہی شاید جو ہے وہ ذہنوں کو بھی بدل سکتا ہے. بالکل ایسا، لیکن اس میں آپ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے بٹوین کلچر اور ڈیولپمنٹ. آپ کلچرلی اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی فیملی کی خواتین باہر جا کے جاب کریں تو آپ ود ان باؤنڈریز آف یور ہاؤس، آپ اپنے گھر کے اندر رہ کے، یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس نالج انفارمیشن ہے، آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے، بی اٹ فلاور میکنگ، گلاس پینٹنگ، کوئی بھی آپ کے پاس اسکل ہے، آپ کا ہابی ہے، ایون اسکل کو چھوڑیے آپ کو ہابی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک خاتون، پہلے دیکھیے اب آپ نے مینشن کیا 50% آبادی خواتین کی ہے، اٹس لائک 55% ناؤ. 50 to 55% آبادی جو ہے جب وہ ان ایکٹیو رہے گی، وہ کسی اکنامک پروسیس کا پارٹیسپیشن میں نہیں ہے ان کا حصہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ارننگ ہینڈز کم ہیں اور ایٹنگ ماؤتھس زیادہ ہیں. بالکل. تو الٹیمیٹلی ایک ہاؤس ہولڈ کی ایک کفالت ایک فرد پہ ہوتی ہے، تو آپ کے الٹیمیٹلی برڈن کس پہ آئے گا؟ ایک فیملی پہ، اور فیملی سے وہ برڈن کمیونٹی، اور کمیونٹی سے آپ کی پوری نیشن میں وہ جاتا ہے. تو آپ کو اگر آپ کا کلچرل بیک گراؤنڈ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، تو آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے ہنر کا، اپنے شوق کا، یا آپ کا سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو ایک پیج، ایک اکاؤنٹ، ایک ویب سائٹ بنانی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس جو بھی ہنر ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایون اسٹیپ آؤٹ آف یور ہوم، اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا ضروری ہے.
وہ آپ اس دور میں اپنے گھر کے اندر رہ کے بھی کر سکتے ہیں. اپنے ہنر کا، اپنی تعلیم کا بہتر استعمال کیجیے اپنی فیملی کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے. بالکل. اور میرے خیال سے ترقی ایک طویل مدتی سفر ہے، اور جس طرح کی ہم اسٹریٹجیز پہ بات کریں، جن مسائل پہ بات کر رہے ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ حل کریں گے، تبھی ہم ایک مستقل ترقی کی راہ پر جا سکتے ہیں. فائزہ، ہماری ملک میں کچھ پرائیویٹ کمپنیز بھی ہیں، کچھ این جی اوز بھی ہیں، جس طرح سے آپ نے بات کی صنفی امتیاز کی، جس طرح سے آپ نے بات کی بچوں کے فلاح و بہبود کے حوالے سے، تو ایسی ہم این جی اوز کے بارے میں سنتے بھی رہتے ہیں جو اس حوالے سے کام بھی کرتی ہیں خواتین کے حقوق کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے، یا اور باقی چیزوں کے لیے بھی. تو آپ کیا جانتی ہے اس حوالے سے کہ جو ایسی کون سی پرائیویٹ کمپنیز ہیں یا این جی اوز ہیں وہ ایس ڈی جیز کے گول کے ساتھ الائن کر رہی ہیں، اور وہ کتنی سکسیزفل ہیں پاکستان میں؟ ایسا یہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں اور این جی اوز کا، ان کا تھوڑا سا مختلف رول ہوتا ہے. این جی اوز ہوتی ہیں نان پروفٹ بیسڈ آرگنائزیشنز، وہ پروفٹ کے لیے کام نہیں کرتی ہیں. لیکن جو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ پیورلی پروفٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن پروفٹ پہ بھی کام کرنے کے بعد بھی ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جو اچھے پرائیویٹ سیکٹر یا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے آپ کہہ سکتے ہو، کارپوریٹ سیکٹر کا ایک ادارہ یا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR کے نام سے جانا جاتا ہے. اس ڈپارٹمنٹ کا، اس ادارے کے لیے یہ کام ہوتا ہے کہ آپ نے ریونیو تو ارن کرنا ہے سوسائٹی سے. آپ جس بھی معاشرے میں اپنا وہ آپریٹ کر رہے ہیں ریونیو جنریشن کا پروسیس، آپ نے کچھ نہ کچھ اس سوسائٹی کو پے بیک بھی کرنا ہے. اس میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے رمضان میں ڈفرینٹ وہ لگے ہوتے ہیں، آپ کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں. کوئی اگر آپ کی ایسی نیچرل کلیمٹی آ جاتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے یا زلزلہ خدا نخواستہ، تو وہ ایک کیمپین رن کر رہے ہوتے ہیں، ڈونیشن لے رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو جو اچھے ادارے ہیں، اچھے کارپوریٹ ادارے ہیں، وہ اس CSR کے ذریعے لوگوں کو واپس پے کرتے ہیں، کیونکہ آپ اسی معاشرے سے، اسی سوسائٹی سے، انہیں لوگوں سے ارن کر رہے ہیں. تو کچھ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس معاشرے کو ریٹرن بھی کیجیے. تو وہ اس طرح کے ڈفرینٹ پروگرامز کرتے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی سوشل رسپانسبلٹی، آپ کی معاشرتی ذمہ داری ہے یہ. جہاں تک بات ہے این جی اوز کی، تو بہت زیادہ ایسی پاکستان میں این جی اوز کام کر رہی ہیں جو اوور آل سوسائٹی کی، معاشرے کی ویل بینگ، اور جو کہ الائنڈ ہیں ان تمام ایس ڈی جیز کے ساتھ بھی. ان میں آپ اگر دیکھیے دا سٹیزن فاؤنڈیشن اگر ہم نام لیں، وہ ایجوکیشن میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں. اخوت فاؤنڈیشن ہے، وہ اوور آل ایک ویل بینگ میں کام کر رہے ہیں. ان کے تو کافی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی موجود ہیں. So you can name like hundreds and thousands of NGOs working in Pakistan, but still جو آپ کا این جی او کا کام ہے نا، وہ گراس روٹ لیول پہ ہوتا ہے. بہت کم ایسی این جی اوز ہیں جو نیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں. تو جب آپ این جی اوز پہ سولیلی، آپ کمپلیٹلی جب این جی اوز پہ ریلائی کریں گے، تو وہ بہت کم گراس روٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ کلیکٹیو ایفرٹس نہیں نظر آتی ہیں. اس کا رزلٹ اتنا زیادہ نہیں ملے گا. بالکل، آپ بہت سلو ہوگا. ایسا ہی ہے. اور جب آپ کولیبریٹو میئرز لیتے ہیں، پبلک پرائیویٹ سیکٹر یا کارپوریٹ سیکٹر along with گورنمنٹ سیکٹر، تو ایفرٹس زیادہ انہانس ہو کے آتی ہیں. اب گورنمنٹ سیکٹر کے پاس کیا ہے کہ ڈیٹا ہے، ان کے پاس ایکسیس ہے ٹو دا ایریاز، ٹھیک ہے، ان کے پاس زیادہ ریسورسز موجود ہوتے ہیں. اور آپ کے پاس اگر ایک روڈ میپ ہے کہ آپ نے چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے کسی این جی او کے پاس، تو آپ جب کولیبریٹ کرتے ہیں تو وہ چیز زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. گورنمنٹ میں سم ہاؤ ول تو ہے اور ہوتی بھی ہے، لیکن ان کے پاس پراپرلی اس طرح ہیومن ریسورس یا مین پاور نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر سکیں سم ٹائمز، ٹھیک ہے. تو این جی او کی فارم میں ان کو مین پاور مل جاتی ہے، اور این جی اوز کو گورنمنٹ کی فارم میں ایک اپر ہینڈ مل جاتا ہے، سپورٹ مل جاتی ہے، ایکسیس مل جاتی ہے، ڈیٹا مل جاتا ہے آپ کو. تو جب تک آپ کولیبریٹو میئرز نہیں لیں گے، اور جو آپ کا کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو اپنی CSR یا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی فلفل کرنی چاہیے، تب تک، کیونکہ انڈیویجولی آپ نہیں کر سکتے ہو. نہ یہ صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے اکیلے، اور نہ ہی یہ این جی اوز کر سکتی ہیں. تو تمام سیکٹرز کو بیسکلی آپس میں کولیبریٹ کرنا چاہیے، اور جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کو آپس میں انٹریکٹ کرنا چاہیے، تاکہ میوچلی یہ گولز کو اچیو کیا جا سکے. بالکل. اور جس طرح سے آپ نے بات کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی، تو واقعی تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جو معاشرہ ہمیں بناتا ہے، جو معاشرہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے، تو یقیناً ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کو پے بیک کریں. فائزہ، ہم بات کر رہے تھے کہ یوتھ کی، ینگسٹرز کی، ہم پاکستان کی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے.
تو ایس ٹی جیز کی جس طرح سے ہم بات بھی کریں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس حوالے سے دیکھنے اور سننے والوں کو اویئر کیا جائے، اس حوالے سے آگاہی پیدا کی جائے کہ یہ جو گولز ہیں یہ صرف نام یا اصطلاحات نہیں ہیں بلکہ ہماری زندگیوں سے براہ راست منسلک بھی ہیں. یہ بتائے گا کہ یوتھ کس طرح سے، جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، ایس ٹی جیز میں کس طرح سے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں پاکستان کی میجورٹی آبادی جو ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے، اور پاکستان از آن نمبر 1 جہاں پہ سب سے زیادہ یوتھ پاپولیشن ہے. اور جب تک یہ انفیکٹو رہیں گے تو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے یہ برڈن بنی رہے گی پاکستان پہ. اگر آپ اپنی اس پاپولیشن کو ایک بلیسنگ میں، ایک نعمت میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یوتھ کو انگیج کرنا ہے پازیٹیو اور سپورٹیو ایکٹیویٹیز میں. اب آپ اگر بات کی جائے ایس ٹی جیز کی تو بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو یوتھ کر سکتی ہیں. ہم جیسے دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں ایس ٹی جی کلبز بنائے جا سکتے ہیں، جیسے آپ کے ڈبیٹنگ کلبز ہوتے ہیں، جیسے آپ کے اسپورٹس کے کلبز ہوتے ہیں، ویسے ہی آپ ایس ٹی جیز کے کلبز بھی بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اپارٹ فرام دا گورنمنٹ اور این جی اوز پارٹ، آپ ان چھوٹے چھوٹے کلبس کے فارم میں اپنی گراس روٹ انوائرمنٹ کو یا جو آپ کے آس پاس معاشرہ ہے اس کو آپ سپورٹ کر سکتے ہو. ڈفرینٹ آپ ایسے پلیٹ فارمز ارینج کر سکتے ہو، کیونکہ ان ایس ٹی جیز کے بارے میں اویئرنیس یا جو ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے یونیورسٹی لیول پہ بھی ہو جاتا ہے، سم ہاؤ آپ کے کریکولم میں کہیں نہ کہیں اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ کیمپینس بھی ہیں کچھ، دین آپ ڈفرینٹ اور پلیٹ فارم سے بھی دیکھتے رہتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو سوشل میڈیا پہ آن اینڈ آف چیزیں آتی رہتی ہیں ریگارڈنگ ایس ٹی جیز. اگر کوئی ان اویئر ہے تو وہ آپ کا ایک عام آدمی ہے جو کہ شاید ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یا جس کو اور بہت زیادہ پریشانیاں ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف دیکھ سکے، ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھ سکے. تو آپ نے پوری سوسائٹی کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے. یہ پورے معاشرے کی کلیکٹیو گڈ ہے، یہ کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے سب سے پہلے جو یوتھ ہے وہ ایسی کیمپینز کر سکتے ہیں کہ صرف اکیڈیمیا کے لوگوں کو انوالو نہیں کریں. آپ کا ٹارگیٹ آڈینس ہونی چاہیے ایک لیمن، ایک وہ انسان جس کو ایس ٹی جیز کے بارے میں نہیں پتہ. اور یہی ایک مقصد ہمارے اس پروگرام کا بھی ہے کہ ہماری جو آڈینس، ہمارے جو لسنرز اور ویورز ہیں ان تک ایس ٹی جیز کا ایک امپورٹنس پہنچ سکے، ان کو پتہ چل سکے کہ یہ آپ کے سروائیول کے لیے، آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کہ آپ انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز کر سکیں. فار ایگزامپل میں کچھ ایسے بچوں کو، یونیورسٹی بچوں کو جانتی ہوں، اسٹوڈنٹس کو، اسلام آباد بیسڈ. آپ کا ایک ایس ٹی جی ہے نو ہنگر، بھوک کا خاتمہ، بیسکلی فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. اور بہت زیادہ ایسے بچے ہیں اسلام آباد کے جو کہ ویکینڈس پہ موسٹلی، کیونکہ زیادہ تر شادیاں ویکینڈس پہ ہو رہی ہوتی ہیں اور ویکینڈس پہ ہوٹلنگ بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. آفٹر 10 o'clock ایٹ دا نائٹ یا 10-11 بجے کے بعد جب وہ ایک پیک آورس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ بچے نکلتے ہیں اسلام آباد کے ڈفرینٹ ہوٹلس میں، اور جو جہاں پہ شادی کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں یا گیدرنگز ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں سے ان یوزڈ کھانا، کلین صاف کھانا بالکل، جو پہلے کسی نے بچ جاتا ہے بٹ ان اے گڈ وے، ٹھیک ہے، وہ یوز نہیں ہوا ہوتا، بچا ہوا کھانا نہیں ہے یہ، جو ان یوزڈ پراپر کھانا ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں. اور وہاں سے ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کہ کن کن ایریاز میں انڈر پریولیج لوگ ہیں جو مے بی پورا دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں پاورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پریویل کرتی ہے آس پاس اگر آپ دیکھیں تو ان بچوں کو پاس سارا ڈیٹا ہے اور وہ ایک اس چیز کو پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایس ٹی جی گول ہے اور یہ آپ بچے کر رہے ہیں سب. ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی ایسی این جی او کی سپورٹ نہیں ہے، گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے، ریسورسز بھی نہیں ہے، بالکل لمیٹڈ ریسورسز میں وہ بچے کھانا پک کرتے ہیں. اور ہوٹلس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوا کھانا ہے وہ ہم نے ایسے پہنچانا ہے حقدار لوگوں تک یا جو ضرورت مند لوگ ہیں. تو وہ ایک افیکٹو وے ہے، پلاننگ کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن یہ صرف یوتھ کر. تو اس طرح اور بھی آپ ہائکنگ ٹرپس کر سکتے ہو، ساتھ ساتھ ان کو گرین انوائرمنٹ کے بارے میں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو، یا جو پارٹیسپینٹس ہیں. بہت زیادہ ایسے انیشیٹیوز ہو سکتے ہیں جو انٹریکٹیو بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ آپ کو انجوائمنٹ بھی یا انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے کسی ایس ٹی جی کو بھی وہ فلفل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل فائزہ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور میرے خیال سے جیسے ہم بات کرتے کہ انڈیویجول، ہم ایز اے فرد ہم کیا اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس میں کس طرح سے اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے ایک انفرادی سطح پر بھی ہم اب سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ویسے تو ہم حکومت کو ہمیشہ جو ہے تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں کہ حکومت یہ نہیں کر رہی، حکومت وہ نہیں کر رہی. تو ہمارے پروگرام کا بھی کیونکہ وقت مختصر ہے، حکومت کی بھی بات کر لیتے ہیں. حکومت ایس ڈی جیز کو کس طرح سے لے کر چل رہی ہے، کیا کام ہو رہا ہے، اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں؟
کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ اچھا، گورنمنٹ کا دیکھیے، گورنمنٹ کے پاس ابھی میں نے پہلے بھی بات کی، کچھ حد تک لمیٹیشنز آتی ہیں. اگر صرف آل اراؤنڈ یہ گورنمنٹ کے آپ برڈن ڈال دیں کہ گورنمنٹ ہی کرے گی تو ایسا نہیں ہے. آپ یہ جتنی بڑی پاپولیشن ہے نا، یہ گورنمنٹ ان کو ہینڈل بھی نہیں کر سکتی ہے. ہوتا کچھ یہ جو ایس ٹی جیز ہے نا، یہ جب تک ایک انسان کے لیول تک آپ خود انڈیویجول لیول تک کچھ نہیں کریں گے تو وہ گورنمنٹ کا کرنا ناکافی رہے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کچھ عرصے سے آپ کے جب فال کا سیزن آ رہا ہوتا ہے تو پنجاب سائڈ پہ اسموگ آ رہی ہوتی ہے. گورنمنٹ نے آپ کو بتا دیا آپ نے فصلوں کی باقیات کو نہیں جلانا ہے، آپ نے اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کروانی ہے، آپ نے اگر باہر نکلنا ہے تو ماسک لگا کے نکلنا ہے. آپ کو ساری انہوں نے بتا دی کہ یہ چیزیں جاری کر دی جاتی ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ پھر بھی نہیں کرتے، آپ فصلوں کی باقیات کو جلا رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی کے اپنی وہیکل کی ٹیوننگ نہیں کروا رہے، وہ آلودہ دھواں چھوڑ رہی ہے، تو اس میں آپ کا قصور ہے نا، گورنمنٹ کا تو قصور نہیں ہے. گورنمنٹ نے تو اپنے انیشیٹو لے لیے. ہوتا کچھ ہے کہ آپ جب یہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی پلیٹ فارم یا کوئی بھی ایسا پروگرام ہو جو کہ ایک وائڈر لیول پہ امپلیمنٹیشن یا پورے ملک کے لیول پہ، نیشنل لیول پہ جس کی امپلیکیشن چاہیے ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہر سیکٹر کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ میں کچھ ایسی لمیٹیشنز ہیں جیسے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کچھ حد تک آپ کے پاس پولیٹیکل ول کی بھی کمی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ریسورسز کی لمیٹیشنز بہت زیادہ آتی ہیں. آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، آلدو پاکستان از اسٹل ڈیولپنگ کنٹری، تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز رہتے نہیں کہ ہم ان ایس ٹی جیز پہ ان کو انویسٹ کر سکیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ویک پالیسی. آپ دیکھیں پالیسی بہت اچھی بنائی گئی ہے، ان ورڈس اٹ ساؤنڈز ویری گلٹری، لیکن اس کی جب آپ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو آپ کو وہ ریزلٹس نہیں آتے. آپ کو صرف ورڈز بہتر نہیں چاہیے، آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن کے ریزلٹس بہتر چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ امپلیمنٹیشن جہاں آتی ہے تو وہاں پہ کچھ لمیٹیشنز آ جاتے ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، وہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں، وہاں پہ کچھ اور کلچرل لمیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں، جیسے ابھی ہم نے کوالٹی ایجوکیشن یا ایجوکیشن فار آل کی بات کی ہے، تو آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ یا ریموٹ ایریا کے خاندان کو فورس نہیں کر سکتے کہ اپنی بچیوں کو آپ تعلیم کی طرف لے کے. آپ صرف ان کو اویئر کر سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کیمپینس کے تھرو. تو یہ بہت زیادہ کلچرل ریزن ہے. پاکستان جیسی اگر ڈائیورس سوسائٹی کی بات کی جائے جہاں پہ ہر مذہب، ہر کلچر، زبان بولنے والے لوگ، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ، تو وہاں پہ تھوڑی سی مسائل حکومت کو بھی آتے ہیں. تو اس کو آپ بہتر طریقے سے کرنے کے لیے کمیونٹی لیول پہ کام بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے جو مذہبی رہنما ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ہم ایک ریلیجیس سوسائٹی ہیں، مذہبی رہنماؤں کی بات کو کافی ویٹیج دیا جاتا ہے، ان کے انفلوئنس ہوتا ہے. تو آپ ان کے ذریعے یہ اویئرنیس کیمپینس کر سکتے ہیں، ان کو سم ہاؤ انوالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو انفلوئنسرز ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ان کو کسی نہ کسی طرح کی ایسی سوشل رسپانسبلٹی میں بھی انوالو کر سکتے ہیں، یا ان کو ایسی گائیڈ لائنس دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے کانٹینٹ میں ان چیزوں کے بارے میں بھی ضرور بات کیجیے. پھر آپ کے جو میڈیا سٹارز ہیں، جو آپ کی میڈیا فگرز ہیں، آپ کے کرکٹ سے ریلیٹڈ، جن کی ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے، کیونکہ یہ ہیومن سائیکالوجی پہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. اگر اٹس کمنگ فرام اے پرسن یو لائک دا موسٹ، تو وہ بہت زیادہ آپ کے دل و دماغ پہ، آپ کے اعمال پہ اثر کرتا ہے. سوشل میڈیا کے بعد تو میرے خیال سے وہ اثر زیادہ بڑھ گیا ہے، بالکل انفلوئنسرز کا، سیلیبریٹیز کا. اگر وہ نیگیٹیوٹی کو بڑھا دے رہے ہیں تو آپ پازیٹیوٹی کو بڑھانا شروع کر دیجیے، تو نیگیٹیوٹی کا اثر خود ہی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نمبرز پہ چلتا ہے، بالکل تو آپ کو پازیٹیوٹی زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں، چینج کبھی بھی نا باہر سے نہیں آتا ہے جب تک آپ اندر سے چینج نہیں لاتے ہیں. آپ ایز این انڈیویجول کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی چیز کھا کے، چپس کھا کے ریپر کو ڈسٹ بن کی بجائے کہیں باہر پھینک رہے ہیں، لٹرنگ کر رہے ہیں؟ ایون اگر آپ ایک چیز اسٹرا ہے یا کوئی چمچ ہے، آپ پلاسٹک کا نہیں استعمال کرتے ہیں، آپ پلاسٹک کو نو بولتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی طرف سے بہت بڑا ایک ایکشن ہے جو کہ ہیلپ کرے گا ان ایس ٹی جیز کو انوالو کرنے میں. تو آپ کو اپنے ایز انڈیویجول لیول پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ تمام ایس ٹی جیز کو آپ کر سکتے ہو. آپ گھر میں کھانا کتنا اپنی پلیٹ میں نکال رہے ہیں؟ آپ کسی شادی پہ، کسی برتھ ڈے پارٹی پہ گئے ہیں تو آپ اپنی پلیٹ میں کتنا کھانا لے رہے ہیں؟ یہ بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ پاورٹی کو یا جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. اور ایک اور چیز ایسی ہے کہ یہ جو تمام ایس ٹی جیز ہیں، یہ آل الون ایک
ایک کر کے کام نہیں کرتے ہیں. آپ کوئی ایک ایس ڈی جی پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کسی دوسرے ایس ڈی جی پہ بھی چلتا ہے. فار ایگزامپل آپ اگر کوالٹی ایجوکیشن کی بات کریں, اب ایجوکیشن سے کیا ہوگا کہ تمام لوگ پڑھ لکھ جائیں گے یا کوئی اسکل حاصل کر لیں گے, اس سے ان کی جاب زیادہ اچھی بہتر ہو جائے گی, اور جاب سے کیا ہے کہ آپ کی اکنامک سسٹینیبلٹی بڑھ رہی ہے, آپ کا لائف اسٹینڈرڈ انکریز ہو رہا ہے. تو آپ کی جو ایس ٹی جیز ہیں یہ ایک دوسرے پہ امپیکٹ رکھتے ہیں. تو آپ کو ایسا کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ ایس ٹی جی اٹھاتے ہیں اس کا امپیکٹ ہونا ضروری ہے, اور یہ آپ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو یا کسی اور ادارے کو یا کسی انٹرنیشنل باڈی کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ آئیں گے کریں گے. یہ آپ نے کرنا ہے, میں نے اور آپ نے کرنا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے سکتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, تو تب ہم اس چیز کو یقیناً اچیو کر سکتے ہیں. فائزہ, ہم نے بات کی انڈیویجول لیول کی, میں اور آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اویئرنیس پروگرام کر سکتے ہیں, جو ہم کر بھی رہے ہیں. لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ٹیک ہوم میسج لینا چاہوں گی دیکھنے اور سننے والوں کے لیے, کیونکہ آپ ایجوکیٹر ہیں, آپ پڑھاتی ہیں, تو آپ کس طرح سے اس چیز کو لے کے چل رہی ہیں, اور دیکھنے اور سننے والوں کو کیا آپ پیغام دیں گی جاتے جاتے؟ اچھا, یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ کسی ایک ادارے کا, حکومت کا, کسی ایک این جی او کا کام نہیں ہے, یہ ایک میوچل رسپانسبلٹی ہے. ابھی ہم نے پہلے بھی بات کر لی کہ میں اور آپ اور ہم سب مل کے کام کریں گے تو ہی بہتری اور تب ہی چینج آئے گا, تبدیلی آئے گی. تو سب سے پہلے تو ہمیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے اب میں اور آپ تو ایک پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں, آپ مائک ہولڈ کرتی ہیں, آپ کے پاس مائک کی پاور ہے, میرے پاس ایک آڈینس ہے جو کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہم اپنی فیلڈس میں تو چینج لا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی گراس روٹ لیول پہ, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس تو ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ میں چینج لا سکوں. آپ اپنے گھر میں, آپ اپنے آپ سے چینج لا سکتے ہیں, آپ اپنی کمیونٹی محلے لیول پہ چینج لا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرے پاس کوئی پوزیشن ہوگی تو اونلی دین آئی ول بی ایبل ٹو برنگ چینج. نو, ایسا نہیں ہوتا. آپ خود سے چینج لائیں, اور یہ بیبی سٹیپس ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بہت آؤٹ آف دا باکس چیز کریں گے اونلی دین اٹ کاؤنٹس, ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ چھوٹے بیبی سٹیپس لیں لیکن بی کنسسٹنٹ. اگر آپ نے آج پلاسٹک کو نو بولا ہے اور نیکسٹ ڈے یو آر بیک آن دا پلاسٹک, تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ چاہے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیجئے, آپ چھوٹے چھوٹے پودے لگائیے, لیکن جب ایک پودا لگائیں تو اس کو کنسسٹنٹلی اس کی ٹیک کیئر کیجئے. تو ایسی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو آپ کو, ایک پودے سے یاد آیا, آپ کی جو فوڈ پاورٹی ہے, آپ اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہو کہ تھوڑی سی جگہ اور تھوڑا سا ٹائم آپ کی زندگی کا لگتا ہے, اور آپ کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں. اب یہ گرینری بھی ہے, گرین انوائرمنٹ کو بھی کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فوڈ پاورٹی کو بھی اوور کم کر رہا ہے. اس سے کیا ہے کہ آپ کی جو میل نیوٹریشن ہے یا آپ کی جو فوڈ ایکسیس ہے وہ انشور ہو جائے گی. تو کچن گارڈننگ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بی کنسسٹنٹ. آپ کو وہ ایموشنلی ہو کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لیجئے, لیکن ان پہ اسٹک رہیے, ان پہ قائم رہیے, اور ان کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی کرنے کی ان کو دعوت دیتے رہیے, ان کو انفلوئنس کرتے رہیے. تھینک یو سو مچ فائزہ. اور آپ نے اتنا اچھا پیغام دیا ہے کہ ہم انڈیویجول لیول پر کس طرح سے اپنے ماحول کو بچا سکتے ہیں, ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ہم ایس ڈی جیز میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں سننے میں صرف یہ لگتا ہے یہ صرف اصلاحات ہیں, یہ صرف تھیوریٹیکل باتیں ہیں, ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرے خیال سے آج کے پروگرام سے میں نے بھی یہی سیکھا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی سے براہ راست منسلک ہیں, اور ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے بیبی سٹیپس لے کر ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم اس معاشرے کو پے بیک کر سکتے ہیں جو معاشرہ ہمیں دیتا ہے, جو معاشرہ ہمیں اتنا کچھ سکھاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کے لیے اس طرح کے مزید پروگرامز لاتے رہیں. اور جہاں تک ایس ٹی جیز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا تعلق ہے, تو آج ہم نے جنرل سے ایک ڈسکشن کی کہ یہ ان گولز کی کیا اہمیت ہے, یہ کسی بھی ملک کے لیے کیوں سیٹ کیے جاتے ہیں, ان اہداف کا کیا مقصد ہوتا ہے. اور آنے والے پروگرامز میں ہم ان اہداف پر ایک ایک کر کے تفصیلاً آپ کے لیے جو ہے گفتگو کریں گے. تو اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے گا سامعین کرام. اور پروگرام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ایس ٹی جیز اسپاٹ لائٹ سے آپ کی میزبان اریبہ سلیم مجھے دیجیے اجازت. آپ سے بھی ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.